آپ میں سے جو بیمار ہوگا یا سفر میں ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لے گا۔ تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، یعنی وہ خواتین جو پریگننسی میں ہیں اور وہ خواتین جو بچوں کی فیڈنگ کر رہی ہیں، ان خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور تقریباً ہر گھر میں یہ کیس ہوگا، وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جب ایک سال رمضان میں مثلا حالت حمل میں ہیں تو روزہ رمضان چھوڑ دیا، اگلے سال یہ خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو دوسرا رمضان بھی چھوٹ گیا، تیسرے سال پھر بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی تو تیسرا رمضان چھوٹ گیا، تو 3 رمضان ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر بالفرض چوتھا سال آ گیا تو دوسری پریگننسی شروع ہو گئی تو پھر 1 رمضان چھوٹ گیا، پھر اگلا سال آ گیا تو دوسرے بچے کی فیڈنگ چل رہی ہے تو پھر 5واں رمضان ہو گیا، پھر اگلا سال آ گیا۔ غرض یہ کہ بعض خواتین کے 10 سال کے روزے باقی، اس طرح سے بے شمار ہماری خواتین کے سروں پر کئی رمضانوں کے روزے بقایا ہیں، اور اب اگر وہ فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ابھی آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا، کیونکہ میں کتنے سالوں کے روزہ رکھوں، یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب مرد ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور مرد جب ان کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، ٹھیک کمپنی کرتے ہیں، تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے، شوہر یہ کہے گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، ہم مل کر کے روزہ رکھیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں گا، اور کوئی مشکل نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ شان و خطاب کرتے ہیں ایمان والوں کو تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایمان والوں کو بھی ہیں اور غیر ایمان والوں کو بھی ہیں۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تم سوچو میں نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، تو انسانوں کو خطاب کر کے پھر اللہ نے فرمایا میں نے کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ کم سے کم ہر انسان یہ تو جانتا ہے کہ مجھے جسم ملا، ہر انسان تو جانتا ہی ہے کہ کھانا پینا، آرام، راحت، شادیاں، خوشیاں، دولتیں، عہدے، یہ سارے تو مل رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کم سے کم انہی کو سوچو۔ اور یہی بات جب خطاب کی ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم سوچو میں نے کیا کیا نعمتیں تمہیں عطا کی ہے۔ تو ایک تو وہ ساری نعمتیں جو سارے انسانوں کو ملی ہوئی ہیں، ایمان والوں کو مزید ایک نعمت عطا ہوئی ہے ایمان کی دولت۔ پھر یہ ایمان کی دولت بعضوں کو تو اللہ تعالیٰ شانہ نے قربانی لیے بغیر عطا کر دی ہے، ٹھیک، اور بعضوں کو اللہ نے قربانی دی، قدم اٹھایا، اس کفر کے ماحول سے نکل کر ایمان کی طرف چلے، مشکلات برداشت کی، پھر ان کو ایمان کی دولت ملی، تو ان کا ایمان عموماً ہم جیسے ایمان والوں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ان بھائیوں کا ایمان جنہوں نے کفر کو چھوڑا اور ایمان قبول کیا، عام طور پر ان کا ایمان، ان کی دینی زندگی ہم نسلی مسلمانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور بلکہ وہ لوگ کبھی کہتے بھی ہیں کہ آپ لوگ تو بائی چانس مسلمان بن گئے ہو، ہم تو بائی چوائس مسلمان بنے ہیں، آپ کو تو وہیں سے مل گیا اس لیے تمہیں قدر نہیں، ہم نے تو بہت مصیبتیں جھیلی، پاپڑ بیلے اور کیا کیا کیا، تب ہمیں یہ نعمت ملی ہے، تو ہمیں تو بہت قدر کرنی ہے، اور کرتے بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ ایمان والوں کو جب خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ والا حکم دیتے ہیں جو صرف ایمان والوں ہی کو دینا ہو۔ ان حکموں میں سے ایک حکم ہے روزہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ پھر سوال پیدا ہو جائے گا یا اللہ اس میں تو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، سخت گرمیوں میں پیاسا رہنا بہت مشکل ہے، اور جن انسانوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے ان کو بھوک برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے حکم صرف تم کو ہی نہیں دیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان کو بھی میں نے دیا ہے، اور اس سے پہلے کون کون لوگ گزرے ہیں، بے شمار قومیں، جن میں 2 بڑی بڑی قومیں تھیں، قوم یہود اور قوم نصارہ۔ پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو گویا اس آیت کے ذریعے سے ایمان والوں پر روزہ فرض ہو گیا۔ پھر آگے تاکید کے ساتھ کہا کہ جس نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اس کو لازم ہے کہ روزہ رکھے، اس پر فرض ہے کہ روزہ رکھے۔
پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ اب یہ جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا تو روزہ کہتے کس کو ہیں، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو جواب روزہ مانے رک جانا، الصوم هو الامساک، روزہ نام ہے رک جانا، بس اتنا ہی معنی ہے۔ لیکن یہ ڈکشنری میں روزے کے معنی ہیں، شریعت کے ٹرم میں روزے کے معنی ہیں الامساک عن المفطرات الثلاثہ، تین ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پرہیز کرنا ہے اتنے ٹائم کا جتنا ٹائم اللہ اور اللہ کے نبی نے طے کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے مقرر کردہ ٹائم کے بیچ میں تین باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور نیت کے ساتھ رکنا ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ کھانا، پینا اور میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات۔ کب سے کب تک اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب صبح کو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے اس وقت سے یہ روزہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور رات جب شروع ہو جائے گی اس وقت تک تمہیں دن بھر اس میں سے تینوں کاموں میں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے، روزے کی تعریف، روزے کی حقیقت۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ الصوم هو الامساک عن المفطرات الثلاثہ، نیت کر کے تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر روزے کی نیت کے بغیر ہی پورے دن فاقے رہا تو روزہ بن جائے گا؟ جواب نہیں بنے گا روزہ، کیونکہ آپ کی نیت تین ہے۔ وہ تو جب آپ اس ارادے سے رکیں گے تب روزہ بنے گا۔ کسی اور وجہ سے آپ رکے رہے، ڈائٹنگ کر رہے تھے، کھانا ملا نہیں، فرصت نہیں ملی کھانا کھانے کی، لہذا آپ نے شام کو کہا تلگو ہی روزہ تھا، جب آپ فاقے ہی رہے دن بھر تلگو روز مجرا، تو جناب یہ روزہ مجرا نہیں آئے گا۔ روزہ مجرا تب آئے گا کہ جب آپ کھانا کو روک رہے ہیں ارادہ کر کے، نیت کر کے، تبھی روزہ بنے گا۔ صرف فاقہ رہے آپ اور بعد میں اس کو کہا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ پرانے وہ کشمیری کہا کرتے تھے بچڑا گر گیا نہر میں، جب ہاتھ نہیں آیا تو کہا تلگو خیرات، تو خیرات کہاں ہوگا، وہ تلگو خدا ایسے نہ ہو۔ غرض یہ کہ روزہ تب بنے گا جب انسان کی نیت ہو روزہ رکھنے کی، پھر تین چیزوں سے رک جائے گا۔ اللہ نے جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اب سننے والے اس خطاب کے مخاطب مسلمانوں کی دو قسمیں ہو گئی۔ قسم نمبر ایک وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو سنا اور سر آنکھوں پر یا اللہ ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہی نے غذائیں دی، آپ ہی نے کھانے کا سسٹم دیا، آپ ہی نے بھوک پیدا کی، آپ ہی نے بھوک کو مٹانے کے لیے سورسز پیدا کیے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کھانا مت کھاؤ، ہم آپ کے فالوور ہیں، آپ کے تابع ہیں۔ آپ اگر کہیں گے ایمان والا، آپ اگر کہیں گے بھوکے مر جاؤ، میں تیار ہوں کیونکہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ تو ہے ایمان۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی حکم دیا وہ کہیں گے سر آنکھوں پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، ایمان والا مرد ایمان والا عورت ان کے لیے حق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو ان کو کوئی اختیار باقی، کوئی اختیار نہیں۔ ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم ایمان والے ہو۔ نہیں ہے ایمان والا مرد اور ایمان والا عورت ایسا ہو سکتا کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ اور اللہ کے حکم نے، اللہ کے نبی نے جو حکم مجھے دیا ہے مجھے مرضی ہے، مجھے اس میں اختیار ہے، چاہے میں لوں یا نہ لوں۔ اللہ فرماتے کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ تم میرے بندے ہو، تم نے مجھے بالکل سیم اسی طرح سے بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہتا آپ کو یہ دوائی کھانی ہے، کہنے لگا میری مرضی ہے کھاؤں نہ کھاؤں، کہنے لگا آپ کو یہ دوائی کھانی ہے اگر ٹھیک ہونا ہے، اس کا دوسرا کوئی متبادل نہیں۔ تو ایمان والوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو آنکھ بند کر کے کہیں گے اللہ ہم روزہ رکھیں گے اور شوق کے ساتھ رکھیں گے، اس کے بعد پھر بھوک کا سامنا کرنا پڑے شوق سے برداشت کریں گے، پیاس کا سامنا کرنا پڑے شوق سے برداشت کریں گے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ بھوک میں برداشت کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی وجہ سے بھوک برداشت کر رہا ہوں، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا بندہ کھا سکتا تھا میری وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، میرا بندہ پی سکتا تھا مگر میری وجہ سے نہیں پی رہا ہے، میرے آرڈر کی وجہ سے۔ اتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا کیا انعام تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا انعام میں خود دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ انما الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے رکھا، سارے عمل تو اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں۔ کیوں؟ جب انسان کو دکھلاوا کرنا ہوگا تو سب کے کہہ کہ میرا روزہ اور ہوگا ہی نہیں، لیکن روزے دار جب روزہ رکھ رہا ہے اور واقعتاً روزہ رکھا ہے تو اس میں دکھلاوا ہو ہی نہیں، کیونکہ روزہ اندر کی چیز ہے۔ یہ تو ہے قسم نمبر ایک۔ قسم نمبر دو وہ ایمان والے بھائی جو روزہ نہیں رکھتے، ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔
ایک وہ ایمان والے بھائی ہیں جن کو کوئی واقعی عذر ہے اور اس عذر میں شریعت نے ان کو کنسیشن دی ہے، اس کنسیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اور روزہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو افسوس ہے اگر ہمیں یہ عذر نہ ہوتا، یہ رکاوٹ نہ ہوتی، یہ پریشانی نہ ہوتی تو ہم ضرور روزہ رکھتے، اس عذر کی وجہ سے، اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، افسوس ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب بیمار انسان۔ لیکن بیماری کی کچھ قسمیں وہ ہیں جن میں روزہ رکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو اس بیمار کے لیے کنسیشن نہیں ہے، اور بیماری کی وہ قسمیں وہ ہیں جن میں واقعتاً روزہ رکھنے کی وجہ سے پریشانیاں آئیں گی، اور یہ آدمی یا تو خود کو تجربہ ہوتا ہے یا ڈاکٹر کہے گا۔ اگر معالج یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، یہ پریشانی ہوگی، یہ ہوگا، تو ایسے بیمار کو قرآن نے خود اجازت دی، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آپ میں سے جو بیمار ہوگا یا سفر میں ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لے گا۔ تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہے۔ نمبر 2، وہ بوڑھا انسان جو بظاہر بیمار تو نہیں ہے لیکن بڑھاپے کی سطح کو پہنچ گیا ہے تو اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی کھائے، مگر اگر وہ کھائے گا نہیں تو بے ہوش ہو جائے گا، گر جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں شریعت کے ٹرم شیخ فانی، ایسا بوڑھا انسان جو بالکل آخری مرحلوں تک پہنچ گیا ہو، بدن میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد اس کو تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھانا پینا چاہیے، تو ایسا ہی، اور آگے امید بھی نہیں ہے کہ یہ صحت یاب ہو کر کے روزہ رکھنے کے قابل بن جائے گا، تو ایسے بڑھاپے میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ پہلی والی قسم جس میں عام بیماری ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بوڑھا انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، یا اگر کوئی آدمی کسی ایسی بیماری میں ہے جو اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ٹھیک ریکور ہونے کی امید نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے کہا اب تو آپ ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ آپ گزاریں گے، یہ آپ کو ختم ہونے والی نہیں ہے اور آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، ان انسانوں کو روزوں کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور وہ فدیہ ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ اب یہ صدقہ فطر حساب لگایا جاتا ہے تو کبھی یہ صدقہ فطر ہوتا ہے 50 روپیہ، کبھی ہوتا ہے 60 روپے، کبھی ہوتا ہے 70 روپے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بازار میں چیزوں کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا اور گندم کا اور جو کا ریٹ کیا ہے، اس ریٹ کو سامنے رکھ کر کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس سال کے ریٹ کے مطابق صدقہ کتنا ہے، تو جتنا صدقہ فطرہ ہوگا اتنا صدقہ فطرہ اس کو ادا کرنا ہوگا ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ کم سے کم وہ کیا ہوتا ہے، 1.25 کلو آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کے بدلے میں دینی چاہیے، اور آٹا بھی وہ جو بازار کا ملتا ہو، بازار کا آٹا، راشن گھاٹ کا آٹا نہیں۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ اس سے زیادہ فدیہ دیا جائے۔ چنانچہ اسی شہر کے ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے تقریباً ہر سال وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں فلاں پیشنٹ ہے اور وہ اس حالت میں نہیں کہ آئندہ روزہ رکھ سکیں گے، اور واقعتاً پہلے ان کے والد کی حالت یہ تھی اور اس کے بعد ان کی والدہ کی حالت یہ تھی، آج کل نہیں معلوم ہے کون سی کس کی حالت کیا ہے، تو ایسی حالت تھی کہ جو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے اور آئندہ بھی امید نہیں روزہ رکھنے کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو کفارہ مجھے دینا، فدیہ دینا ہوگا وہ مجھے بتا دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے حساب کیا تو تقریباً 60,000 روپے بنا تھا، اور ایک مرتبہ حساب کیا تو تقریباً 80,000 روپے بنا۔ میں نے کہا آپ کے والد کے پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ 80,000 روپے بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں دے دوں گا۔ ایک مرتبہ ان کے والد یا والدہ کے صدقہ فطر کی مقدار، یہ فدیے کی مقدار ہم نے طے کی تو غالباً 75 یا 78,000 روپے بنی تھی۔ تو غرض یہ کہ جب کشمش سے بنیاد بنا، کشمش سے جب ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو اتنی مقدار بنے گی۔ یہ ان بھائیوں کے لیے حکم ہے کہ جو بھائی روزہ چھوڑ رہے ہیں بوجہ بیماری کے اور آئندہ روزہ رکھنے کی وہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے۔ اس کی تیسری والی قسم ہے وہ خواتین جو روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت دی گئی، یا تو اس وجہ سے کہ وہ حالت حمل میں ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ارضاع کا عمل کر رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یعنی وہ خواتین کہ جو پریگننسی میں ہیں اور وہ خواتین جو بچوں کی فیڈنگ کر رہی ہیں، ان خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ الحامل والمرضع، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی خاتون اگر روزہ رکھنے سے مشکلات محسوس کر رہی ہیں تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور یہ روزے کے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔
بس یہاں پہنچ کر کے میں خواتین کے متعلق ایک اہم ترین مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں جس کی عام طور پر وضاحت نہیں ہوتی ہے، اور تقریباً ہر گھر میں یہ کیس ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جب ایک سال رمضان میں مثلا حالت حمل میں ہیں تو روزہ رمضان چھوڑ دیا، اگلے سال یہ خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو دوسرا رمضان بھی چھوٹ گیا، تیسرے سال پھر بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی تو تیسرا رمضان چھوٹ گیا، تو 3 رمضان ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر بالفرض چوتھا سال آ گیا تو دوسری پریگننسی شروع ہو گئی تو پھر 1 رمضان چھوٹ گیا، پھر اگلا سال آ گیا تو دوسرے بچے کی فیڈنگ چل رہی ہے تو پھر 5واں رمضان ہو گیا، پھر اگلا سال آ گیا۔ غرض یہ کہ بعض خواتین کے 10 سال کے روزے باقی اور وہ قرضہ ہے، اور عورتوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ ہمارے ذمے۔ اب جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ صاحب پچھلے کتنے زمانوں کے، کہنے لگے پہلا بچہ تھا اس وقت میں نے روزہ نہیں رکھا، پیٹ میں تھا، اگلے سال اسی بچے کو دودھ پلا رہے تھے، روزہ میں نہیں رکھا، اگلے سال میں نے اسی بچے کو دودھ پلایا، میں نے روزہ نہیں رکھا، تو 3 رمضان یہی ہو گئے۔ پھر دوسرا بچہ سٹارٹ ہو گیا تو جب حالت حمل میں تھی تو میں نے روزہ نہیں رکھا، ہوا 4تھا رمضان، پھر اسی بچے کو اگلے سال دودھ پلا، ہو گیا 5واں رمضان، پھر اسی بچے کو تیسرے سال دودھ پلا رہی تھی 2.5، ابھی 2 سال نہیں ہوئے تو ہو گئے تو 6 رمضان، تو یہ 2 بچوں کے ساتھ ہو گئے۔ پھر اگر اللہ نے اولاد عطا کی ہو تو اور رمضان جمع ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بے شمار ہماری خواتین کے سروں پر کئی رمضانوں کے روزے بقایا ہیں، اور اب اگر وہ فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ابھی آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ کہ میں کتنے سالوں کے روزہ رکھوں گی، یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب مرد ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور مرد جب ان کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، ٹھیک کمپنی کرتے ہیں، تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے، شوہر یہ کہے گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، ہم مل کر کے روزہ رکھیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں گا، اور کوئی مشکل نہیں۔ اسی شہر کا ایک نوجوان لڑکا غیر شادی شدہ، آج صبح میں نے اسے دیکھا، 3 مہینے مسلسل روزے رکھے اس نے، اور اب رمضان جب شروع ہو جائے تو 4تھا مہینہ شروع ہوگا اس کا۔ تو میں نے کہا کوئی مشکل؟ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں۔ تمہاری صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے بہت اچھی ہے۔ تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور مسلسل رجب کا پورا نہیں، ربیع الثانی، رجب اور شعبان، تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رکھنے والی اس طرح بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض صحابہ یہ چاہتے تھے کہ پورے سال ہی ہم روزہ رکھیں گے، اور وہ 5 دن جس میں روزہ رکھنا منع ہے اس میں بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ خیر، وہ خواتین جن کے ذمہ رمضانوں کے روزے ہیں، ان خواتین کے روزہ رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شوہر ان سے یہ کہے گا کہ سردیوں میں ہم روزہ رکھیں گے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، ان 5 مہینوں میں اگر 1 دن کر کے 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھیں، 1 دن کر کے 1 دن روزہ رکھیں گے تو ایک ہی سال میں 2 رمضان گزر جائیں گے، اگلے سال میں 2 رمضان گزر جائیں گے، 3-4 سردیوں میں پھر سے سارے رمضانوں کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اب اگر عورت اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ روزے باقی ہیں اور رکھ بھی نہیں سکتی ہے، تو اب اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ فدیہ چاہے وہ اپنی جیب سے ادا کرے، اولاً اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا، اپنے مہر سے ادا کرے، اپنے زیورات سے ادا کرے، وہاں سے وہ فدیہ ادا کرے، اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتی یا کر نہیں پا رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو قیامت کی پکڑ سے بچانے کے لیے مدد دے اور ان کا فدیہ ادا کرے۔ یہ تو ہے ان ہماری بہنوں کا مسئلہ جن کے ذمہ کئی سال کے روزے فرض ہیں۔ مزید خواتین کے لیے ایک اور کنسیشن ہے، وہ یہ کہ جب وہ منتھلی عذر میں ہوں گی، اس حالت میں ہوں گی جس حالت میں اللہ نے ان کو روزے معاف کر دیے ہیں، ٹھیک۔ ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا یہ خاتون فون کر رہی تھی، کہنے لگا مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آج روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو ایسی خواتین جو حالت عذر میں ہوں ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے، مگر ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کو افسوس کرنا چاہیے کہ افسوس میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اللہ کا یہ حکم میں وہ پورا کرتی۔ جن کو بھی رمضان میں کنسیشن دی گئی ان کو خوشی سے وہ کنسیشن نہیں لینی چاہیے، دل میں ایک افسوس ہونا چاہیے، ایک قلق ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ میں سبق پڑھاتے ہوئے یہ سمجھا رہا تھا، تو چونکہ بچے طالب علم تھے تو طالب علم کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ میں نے کہا دیکھو کشمیریوں کا بہت شوق ہوتا ہے وازوان کھانے کا، ٹھیک، اور کافی دن ہو گئے تو اور زیادہ شوق پیدا ہوا ہے، ٹھیک، طلب پیدا ہوئی ہے۔ اتفاق سے تم کو کوئی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ دیکھو اتنے عرصے تک بالکل گوشت کو ہاتھ بھی مت لگانا، اور اسی دن تم کو وازوان کی دعوت آ گئی، تو کیا کرو گے؟
کہ چھوڑ دو گے مگر افسوس کے ساتھ چھوڑو گے، دعوت چھوڑ دو گے مگر افسوس رہے گا، میں کیوں آج ایسی حالت میں ہوں کہ میں، یہی ہے۔ اسی طرح سے مثلا فرض کیجئے تم کو کسی ایسے فنکشن میں جانا تھا جس کا تمہیں شوق تھا، لیکن کسی عذر کی بنا پر تم نہیں جا پا رہے ہو اور وہ مجبوری ہے، تو کیا افسوس رہے گا میں نہیں جا پا رہا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں مگر افسوس ساتھ میں رہے گا۔ رمضان آ گیا، ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، افسوس ہونا چاہیے، اور یہ افسوس ہونا ایمان کی علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں خوش ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حالت کچھ اور ہے۔ پھر رمضان کا روزہ جن لوگوں نے چھوڑا ان کی قسم نمبر 1 یہ میں نے عرض کر دی۔ قسم نمبر 2 وہ بھائی کہ جن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ پھر بھی روزہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، تو یہ یقیناً ہماری نظر میں ہو یا نہ ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کی نظر میں بدترین مجرم ہے، انتہائی بدترین مجرم ہے۔ جس اللہ نے کھانا دیا، جس اللہ نے یہ باڈی دی، اسی اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں، اور اس میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو نہایت ہی نازیبا قسم کی توہین بھی کرتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اردو دنیا میں بھی، کہ اردو دنیا، کشمیری دنیا کے تھوڑے سے حالات ہمیں معلوم ہیں، بقیہ دنیا کا ہمیں نہیں معلوم ہے، عرب دنیا میں کیا ہوتا ہے باقی دنیا میں ٹھیک ہے۔ جیسے اردو دنیا میں کچھ لوگ نہایت ہی نامناسب جملہ بولتے ہیں، کہتا ہے یہ روزے وہ رکھے جس کے بعد کھانا نہ ہو، جس کے بعد کھانا ہے اس کو کیا روزے رکھنے، ٹھیک۔ یا کبھی کہتے ہیں اللہ کو کیا ملے گا ہم کو فاقہ رکھ کر کے، اور جناب اللہ کو تھوڑا ہی آپ سے کچھ لینا ہے، آپ فاقہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ان کو کچھ ملے گا۔ یہ اور اس طرح کے جملے ہر زبان میں بولے جاتے ہیں، توہین کے جملے، ٹھیک۔ یا جیسے یہاں بعض دفعہ رمضان کے متعلق بہت ہی توہین آمیز جملے بازے بولتے ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بیٹے نے مجھ سے کہا کہ جی میرے باپ نے یہ جملہ بولا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ میں نے کہا کیا جملہ بولا؟ تو اس نے کہا ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، رمضان کے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ آؤ یہ ماہ صیام شامت۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ سے کہیں کہ شاید آپ کا نکاح آپ کے شوہر سے ٹوٹ چکا ہے۔ جب کسی انسان کی زبان یہ ہو تو گویا ہے تو وہ مسلمان گھر میں، مسلمان عورت کا شوہر، مسلمان بیٹے کا باپ، لیکن اندر سے ایمان ختم۔ وہ سمجھتا رہے گا میں ایمان والا ہوں، بچھوس مسلمان ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل فٹ ہیں، صحت یاب ہیں، لیکن جب چیک اپ ہوگا تو پتہ چلے گا نہیں صاحب صحت یاب آپ نہیں ہے، ڈیفیکٹ ہے۔ اور کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، اور ڈاکٹر نے سارے چیک اپ کرا کے لگا آپ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انسان کبھی اپنے بارے میں دھوکہ کھاتا ہے کہ میں یہ ہوں، روتا کچھ اور ہے۔ میں نے سنا اور یہی سنا ہے، اسی محلے کے پرانے بزرگوں سے سنا ہے، نام مجھے یاد ہے، اسی پرانے بزرگوں سے سنا کہ لگے ایک بیٹا اپنے والد کو لے کر کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر بڑے مشہور تھے یہاں کشمیر کا، ڈاکٹر علی جان۔ تو بیٹے نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو علی جان چونکہ بڑے ماہر رہے ہیں اور ان کی ڈائیگنوزنگ جو ہے وہ بڑی کامیاب ڈائیگنوزنگ ہوتی تھی، ٹھیک، ٹیسٹوں کے بغیر ہی وہ ڈائیگنوز کرتے تھے اور اکثر وہ ڈائیگنوزنگ صحیح ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے اس لڑکے کو بھی دیکھا اور اس کے باپ کو بھی دیکھا، تو لڑکا کو دیکھ کر کے کہا کہ باپ تیرا ٹھیک ہے، تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا نا بسوس ٹھیک یو چون ٹھیک، اس نے کہا وہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک نہیں ہو۔ اور ابھی پچھلے سال گزشتہ اسی محلے کے قریب ایک نوجوان دوسرے پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرانے کے بعد کہا تم فوراً فلانا ٹیسٹ کرو۔ اس نے کہا میں تو ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں فوراً یہ ٹیسٹ کرو، جلدی کرو۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک کان سے سنا، دوسری کان سے نکالا، دوسرے دن مر گیا۔ میں بھی تعزیت میں وہاں گیا تھا۔ تو غرض یہ کہ انسان اپنے بارے میں کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایمان والے بھائی جو رمضان کی توہین بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، ان کا تو ایمانی خطرے میں ہے، اور جو توہین تو نہیں کرتے لیکن رمضان کے روزے بلا وزر کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بدترین مجرم ہے۔ اللہ کا لازم کردہ حکم بلا عذر کے چھوڑ دینا بدترین جرم ہے۔ اس میں پھر قسمیں عجیب ہیں۔ بعض دفتروں میں بیٹھے ہوئے بڑے حضرات ہوتے ہیں، وہ چھوٹے لوگوں کو
نہ روزہ، وہ یہ بھی کہتے ہیں تم کیوں روزے دار ہو؟ دفتروں میں ان سے چائے منگواتے ہیں، گھروں میں بعض شوہر ہوتے ہیں اپنی بیویوں سے خدمتیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بعض مرد حضرات ہوتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں۔ اصل اسلامی اصول یہ ہے کہ جو آدمی بلا عذر کے روزہ چھوڑے ہوئے ہے اس کو نہ کھانا دینا چاہیے نہ پینا دینا چاہیے۔ بیوی کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ ایسے شوہر کو کوئی کھانے پینے سے مت دو۔ ایسے ملازم کے لیے صاف حکم ہے کہ ایسے صاحب کو کوئی کھانا پینا مت دو، نہ تمہاری کوئی ڈیوٹی ہے کہ اگرچہ تم کک بن کر کے ہو، جیسے بڑے دفتروں میں بعض دفعہ چائے وائے بنانے کے لیے کچھ افراد ہوتے ہیں، اب صاحب کہہ رہے ہیں لاؤ چائے بنا کر کے، اس کو کہنے کہا کہ جناب آج رمضان ہے، آج میں چائے نہیں بنا سکتا، وہ ڈانٹے گا کہ لگے یہ رکھا اپنی ملازمت، میں جا رہا ہوں۔ غیرت ایمانی یہ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو پریشانیاں آئیں گی۔ یعنی اگر بیوی شوہر سے کہے گی کہ میں رمضان کے دن میں آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دے سکتی، نہ کھانا نہ پینا نہ چائے نہ روٹی، کچھ نہیں، تم خود کھاؤ تو تمہاری مرضی، میں اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتی کیونکہ میں اس جرم میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم ساتھ میں عورتوں سے ہی کہتے ہیں اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تمہاری اگلی زندگی اجیرن بن جائے گی، تمہاری اگلی زندگی مشکلات میں آ جائے گی، اور یہ تم پر مزید ظلم ہوگا اور تمہاری زندگی بکھر جائے گی۔ اس ظلم سے بچانے کے لیے تو مجبور ہو کہ یا اللہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا، مگر یہ مجھ پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، نہ جانے کیا کیا ہوگا، تو اس لیے میں اس ظلم سے بچنے کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، ورنہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا۔ یہ ان بھائیوں کا حال کہ جن کو کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے یاد ایک مرتبہ رمضان میں یہاں سے جمعہ پڑھ کر ہم نکلے اور ہم جا رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ سے جب گزرے تو شادی کی دعوت سے لوگ نکل رہے تھے، جمعے کے دن پہلا جمعہ تھا اور پہلا رمضان تھا، جمعہ تھا اور پہلا رمضان تھا، اور سب کے ہاتھوں میں تھیلے تھے، ایک ہاتھ میں تھیلے ہیں اور ایک ہاتھ میں وہ کھلال ہے، کھلال کرتے ہوئے نکل رہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے جمعہ ہے اور نکل رہے ہیں۔ وہ جگہ مجھے یاد ہے، بلکہ جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں میں نے کہا یہ ہے وہ منحوس جگہ جس جگہ لوگوں نے کھلایا، وازوان کھلایا لوگوں کو، اور لوگ کھا کھا کر کے نکل رہے تھے، احساس ہی نہیں تھا رمضان۔ اسی میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ صاحب جن کے گھر میں خدا نخواستہ وفات ہو گئے، کہنے لگے ایسے چمو اس کا چروز ہو، تو جناب وفات ہو گئی اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے، دن بھر کھاتے رہیں گے، جناب ہم کو غم ہے، اگر غم ہے تو پھر کھا کیوں رہے آپ؟ تو یہ سمجھے نفسانی دھوکہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں کسی کا وفات ہو گیا لہذا اب ہمیں روزہ ہی نہیں رکھنا ہے۔ اور بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا گیا یا سنا گیا کہ وہاں 3 دن تک لوگ کھاتے ہی رہیں گے، کیونکہ ایسے تیزیت کیا سکت فلاں گزرو اس کا ایک روزہ دار۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سامنے کے سامنے یہی عذر پیش کر دیجیے گا، پھر دیکھتے ہیں چلے گا یا نہیں۔ انسانوں کو تو انسان مطمئن کر دے گا یا خاموش کر دے گا، مطمئن تو نہیں، خاموش کرا سکتا ہے، لیکن یہی عذر اللہ کے سامنے جب پیش کریں گے تو چلے گا وہاں یہ عذر۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لوگوں کے حادثات نہیں ہوئے؟ صحابہ شہید ہوئے، طبعی موت بھی وفات ہوتی رہی، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں حادثات ہوئے ہیں، تو آپ نے کون سے روزے چھوڑ دیتے چونکہ میرے گھر میں حادثہ ہوگا لہذا روزہ معاف۔ غم میں تو انسان کھا بھی نہیں سکتا، غم کی حالت میں تو ہوتا یہ ہے کہ جناب مجھے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے ہمسایوں سے کہا بھائی یہ نہیں کھائیں گے، تم کھلاؤ تھوڑا سا ان کو کیونکہ غم میں ہیں یہ۔ اور یہاں تعزیتوں کے گھروں میں تو باقاعدہ دیگیں چڑھتی ہیں، تو وہ تعزیت رہتی ہی نہیں، وہ تو فنکشن بن جاتا ہے، اور نام ہے عشر تعزیت ہو تو دیگیں چل رہی ہیں، ہاف وازوان تو چلتا رہتا ہے، اور نام ہے صاحب ہم کو تعزیت ہے۔ تو خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھے وہ بدترین مجرم ہیں۔ اچھا اب بھوک برداشت کرنی کہ جواب بھوک برداشت اللہ تو چاہتے ہی بھوک برداشت کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کیا جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اور تمہیں کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جب مرضی جتنا چاہو کھاؤ، بھوک لگنے سے پہلے شروع کرتے ہو کھانا، ٹھیک، تمہیں پتہ چلے گا اگر میں نے تمہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں نہ دی ہوتی اور فاقے برداشت کرنے پڑتے تو یہ کرنا پڑتا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھوک لگے، میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں سامنا کرنا پڑے پیاس کا، تم جھیلو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جب تم کسی انسان کو دیکھو سخت سردیوں میں روزہ رکھے ہوئے تو گواہی دینا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ یہ تو ہے ان بھائیوں کے لیے کہ جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور جن بھائیوں نے روزہ رکھا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی آپ نے روزہ رکھا، بہت مبارک، بہت ہی مبارک،
اور یہ بہترین علاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانوں سے یہ فرمایا کہ اے جوانوں تم نکاح جلد کرنا، اور اگر تم نکاح جلد نہیں کر پا رہے ہو کسی بھی وجہ، کوئی رکاوٹ ہے، جیسے کہ ہمارے سماج میں قسم قسم کی رکاوٹیں ہیں، جو رکاوٹوں کی بنا پر عمر کا بہت سارا حصہ اسی حال میں گزر جاتا ہے کہ رشتے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ یا معاشر الشباب آپ نے فرمایا اے جوانوں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو گھر بسانے کے قابل ہو گیا یعنی نکاح کرنے کے قابل ہو گئے تو فوراً نکاح کر لینا۔ ومن لم یستطع، اور جس کی کنڈیشن یہ ہو کہ نہیں کر پا رہا ہے، رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ جینور رکاوٹیں ہیں یا بناوٹی رکاوٹیں ہیں، لیکن ہیں رکاوٹیں اور تمہارا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، فعلیہ بالصوم، تو بہت مسلسل روزے رکھتے رہنا تاکہ تم گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ روزہ انسان کے لیے بہترین کنٹرول ہے اور واقعتاً ہے۔ چنانچہ آج تو مجھے نہیں معلوم ہے وہ لڑکا کہاں ہے، یہیں سری نگر شہر کا لڑکا یورپ میں، اس نے جب مجھ سے فون پہ کہا کہ جی گناہ ہونے کا خطرہ ہے، میں نے کہا تمہارے لیے ایک ہی علاج ہے، روزے رکھو۔ تو تعجب ہو گیا اسے، ہم تو رمضان کے روزے بھاری ہو جاتے ہیں تو یہ الگ سے روزہ؟ میں نے کہا ایک ہی علاج اور کر کے دیکھو۔ تو 1-1.5 ہفتے کے بعد اس نے فون کیا، کہنے لگے جی ہفتے میں 4 دن روزہ رکھتا ہوں اور میں بالکل قابو میں ہوں، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ سارے برے خیالات نکل گئے اور وہ جو خطرہ تھا گناہ ہونے کا بالکل کنٹرول میں، مجھے ہے ہی نہیں وہ۔ تو میں نے کہا جب تک وہاں رہو تم اسی طرح سے روزے رکھتے رہنا، اور یہ علاج تو وہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی انسان کو اس پر اعتراض ہو تو جواباً عرض ہے، اگر کسی انسان کو اس پر اعتراض ہو یا ذہن قبول نہ کر رہا ہو تو جواباً عرض یہ ہے کہ جناب آپ کی کسی بیماری میں اگر ڈاکٹر نے کہا کھانا پینا اتنے ٹائم کے لیے بند کرنا ہوگا، ٹھیک ڈائٹنگ کرنی ہوگی، وہاں آپ کو اعتراض ہوگا؟ تمہارے جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کہتا کھانا پینا بند کر دو۔ کچھ بیماری ایسی ہے پانی نہیں پی سکتے، آپ ڈائریسی چل رہی پانی نہیں پی سکتے، شوگر ہو گیا ساری میٹھی چیزیں بند کر دیتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ گیا کہ کون سی چیزیں بند کر دیتے ہیں، یورک ایسڈ بڑھ گیا کتنی فائدے مند چیزیں بند کر دیتے ہیں، پراسٹیٹ کا ورم ہو گیا ملک پروڈکٹ کی ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں کہ دودھ بھی مت پینا، دہی بھی مت کھانا، مکھن بھی مت کھانا، پنیر بھی مت کھانا۔ یہی میں نے سنا ہے، میڈیکل تو ڈاکٹروں کا سبجیکٹ ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو سنا وہ یہی ہے کہ ساری مزیدار چیزیں، عمدہ چیزیں اور طاقتور چیزیں بند کر دی جاتی ہیں۔ کیلشیم کہتے ہیں فلاں چیز آپ کی باڈی میں کیلشیم زیادہ ہو گیا، آپ دودھ نہیں، کیلشیم کی چیزیں بند کر دیں آپ، تو اتنی فائدے مند چیزیں آپ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس کا ایک نیا شعبہ کھلا ہے جس میں وہ ماہر غذائیات چارٹ بنا کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری ہے، اس بیماری میں آپ دوائی چھوڑ دو، آپ یہ غذائیں کھاؤ، اور وہ چارٹ بنا کر کے دیں گے، آپ اس طرح سے غذائیں کھائیں گے تو آپ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت انسان کو بہت ساری غذائیں جو ہے اوائڈ کرنی پڑتی ہیں۔ اور اگر یہاں کشمیری لوگ ماہرین غذائیات کے بعد جا کر کہیں گے ہمیں کیا کھانا چاہیے تو وہ پہلے سارا وازوان بند کر دیں گے، وہ کہیں گے تو سارا پہلے ہی بند کر دو، پھر اور اس کے بعد پھر سارے اچار بھی بند کر دیں اور نمکین چاہے تو پہلے ہی کر دیں۔ تو غرض ہے کہ جیسے انسان اپنی صحت کی ریکوری کے لیے ڈائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جتنی دیر ڈاکٹر کہے گا، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہنے لگا ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ 16 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھائیں گے، 16 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ کھانا ہے بہت تھوڑا سا، پھر اگلے 16 گھنٹے کچھ نہیں کھائیں، پھر اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا کھانا ہے، اس پہ کچھ کھجوریں بھی رکھی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کیلوریز جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ جب ڈاکٹر کے کہنے پر ہم ڈائٹنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہاں اعتراض نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوانوں کی جوانی کو بچانے کے لیے فرما رہے ہیں تم کثرت سے روزے رکھنا، تو وہاں پر بھی اعتراض پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں بہت ساری چیزیں جو الاؤ ہیں مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے روزے میں فرق پڑے گا۔ مثلا روزہ رکھنے کے بعد پھر نہانے کی اجازت ہے، تیل لگانے کی اجازت ہے، سونے کی اجازت ہے، انجیکشن لگانے کی اجازت ہے، گلوکوز بھرنے کی اجازت ہے، چوٹ لگ جائے گی اس پر بینڈیج لگانے کی اجازت ہے، ساری اجازت ہے، مسواک کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے روزے کے فائدے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر رمضان میں ہم نے فحش فلمیں دیکھی تو روزہ تو ہے لیکن روزے کا سارا ستیہ ناس ہو گیا، اس روزے کا سارا فائدہ ختم ہو گیا۔ موبائل غلط یوز کیا،
نامحرم عورت کے ساتھ باتیں کی، ان کے ساتھ گھومنے چلے گئے، تو روزہ رکھا مگر اس کے بعد پھر روزہ سا، اور بعض روزے دار روزہ رکھتے پھر نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں گھروں سے باہر ایک صاحب مجھے ملے تھے، اب ان کی وفات بھی ہو گئی، کہنے لگے جب بھی رمضان آتا ہے روزہ تو مجھے رکھنا، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں بڑا والا ناول لاتا ہوں، بس میں صبح شروع کرتا ہوں، شام تک جتنا ختم ہوگا اگلے دن اس کا اگلا، وہ جو ہی ختم ہو جاتا ہے تو لائبریری میں جا کر دوسرا بڑا والا ناول لاتا ہوں، اور اس طرح میرا رمضان کو چلاتا ہوں میں بہلا بہلا کر کے، مگر روزہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا نماز، کہنے لگا کہاں رمضان میں کون جائے گا نماز پڑھنے، ہم نے روزہ رکھا اسے اللہ کا۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس طرح روزہ رکھ کر کے اگر ہم یہ سارے برے کام کرتے رہے، دکان پر بیٹھ کر کے دھوکہ پیتے رہے، دفتر میں بیٹھ کر رشوت بھی کھاتے رہے، دفتر میں بیٹھ کر فراڈ بھی کرتے رہے، ادھر سے روزہ بھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہ سارے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو تمہارے ایسے روزوں کی کیا ضرورت ہے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے یہ سارے غلط کام نہیں چھوڑے اور روزہ رکھا تو اللہ کو تمہاری اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں شام کو کیا ملتا ہے، صرف بھوک اور پیاس ہاتھ آ گئی، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ بس میں روزے کے متعلق ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ پھر اگر کوئی مجلس ہوئی تو اس میں اور مزید جو چیزیں بیان کرنے کی ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ اس وقت درمیان میں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ رمضان میں ہر آدمی اپنا شیڈول بنائے، کوشش کریں ہمارا یہ شیڈول رہے گا پورے رمضان میں۔ کیسے؟ صبح کو اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز ادا کریں، بے انتہا اجر و ثواب، اور اس وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حل من سائل فاعطی، بخاری میں حدیث ہے، کون مانگنے والا ہے میں عطا کروں گا۔ تو ہم نے تہجد سے سٹارٹ کیا، چاہے 4 رکعت پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز 12 رکعت حدیث سے ثابت ہے۔ اکثر اللہ کے نبی صلی 8 رکعت پڑھتے تھے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے 4 رکعت بھی تہجد پڑھی ہے، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے دین میں کم سے کم بھی ہوتا ہے اور بیسٹ سے بیسٹ زیادہ سے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ اطمینان کے ساتھ اچھی طرح سے سحری کھائیں، سحری کھانے کے بعد پھر فجر کی اذان ہوگی، اذان ہونے کے بعد پھر مسجد والے اگر جماعت جلد رکھے، جلد رمضان میں بہت بہتر ہوگا تاکہ لوگ جلدی نماز سے فارغ ہو جائیں، اور جن بھائیوں کو کلمات پڑھنے ہوتے ہیں وہ کلمات چاہے نماز کے بعد پڑھیں، جتنی دیر تک پڑھنے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں نوجوان لڑکے مسجد میں اس لیے نہیں آتے ہیں کہ وہاں پون گھنٹے کے بعد جماعت کھڑی ہوگی تب تک ہم انتظار نہیں کریں گے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ مسجد کے منتظمین اور امام حضرات رمضان کے مہینے میں اذان کے بعد جلد سے جلد جماعت کھڑی کرا کر کے فرض سے ادائیگی ہو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو دعائے صبح پڑھنی ہے، فجر کی نماز سے پہلے بجائے فجر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اوراد شریف پڑھنی ہے یا اور تلاوت کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ فجر کی نماز کے فارغ ہو گئے، فجر اگر ہمت ہے اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، اور اگر نیند کا تقاضا ہے تو آرام کریں۔ 8-9 بجے جب آپ اٹھیں گے اس وقت آپ نیا وضو کریں، نیا وضو کرنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھیں، جو آپ کو تو نیا وضو تو کرنا ہی اس وقت ہے۔ آپ جو ہی نیند سے اٹھیں گے آپ اسی طرح سے دفتر نہیں جا سکتے، سکول نہیں جا سکتے، دکان پر نہیں جا سکتے، آپ کو لازماً باتھ روم جانا ہے، چینج کرنا ہے اور ہاتھ منہ دھونا ہے۔ ویسے بھی آپ نے سحری کھا کر کے جو آرام کیا ہے تو آپ کو منہ کا ذائقہ بگڑ گیا ہوگا، تو اس لیے منہ تو لہذا پورا وضو کر لیں اور چاہے غسل کر لیں، اور غسل کریں گے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اشراق کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کا کام جو بھی ہوگا، کالج جانا ہے، دفتر جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، مزدوری کے لیے جانا ہے، جو بھی کرنا ہے وہ کریں، اور ساتھ میں ذہن میں رکھیں ظہر کی نماز فلاں مسجد میں مجھے فلاں ٹائم پر پڑھنی ہے، وہاں ٹائمنگ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ دکان کے لیے جا رہے ہیں اس ٹائم میں آپ بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں، مثلاً ذکر و اذکار کریں، 3 کلمہ پڑھیں، 14 کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں۔ اور یہ اس لیے رمضان کا سیزن ہے، ایک عمل پر 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اعلان ہو جائے ایک مہینے کے لیے لوہا خریدا جائے گا سلور کے دام پر، تو لوگ اپنے گھر کے سارے لوہے نکال کر بیچیں گے، کیونکہ سیزن لوہے کا دام بڑھ گیا ہے، ٹھیک۔ جیسے کبھی کبھی سونے اور چاندی اوپر نیچے ہوتا ہے نا، تو لوگ کھٹا کھٹ کہتے ہیں سونے کا بھاؤ گر گیا ہے جلدی خریدیں گے آگے بڑھے گا، چاندی کا بھاؤ گر گیا ہے بڑھ گیا ہے تو خرید کر کے رکھیں گے۔ تو آدمی سیزن کا انتظار کرتا ہے، ایسے رمضان کا سیزن ہے، آپ کالج جا رہے ہیں، دفتر جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جائیں، چاہے تلاوت کریں، چاہے تسبیحات پڑھیں، چاہے دعا
پھر دفتر میں دکان میں ظہر کی نماز کا وقت آئے گا، اذان سے پہلے کوشش کریں مسجد میں آنے کی، اور جب اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے سنتیں پڑھنے کے بعد پھر جو ٹائم آپ کے پاس ہے اس ٹائم میں قرآن کریم کی تلاوت کریں جو کر سکتے ہو، وہ تو تسبیحات پڑھیں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر واپس آپ جائیں گے اپنے کام پر، دفتر ہو، دکان ہو، کالج ہو، جو بھی ہو، کام کرنے کے بعد پھر عصر تک آپ کا کام ہوگا 4 بجے عام طور پر، اور دکاندار جو اس سے دیر، اس کے بعد پھر عصر کے بعد ٹائم پر پڑھیں۔ عصر کی نماز کے بعد جب آپ اپنے گھر میں آئیں گے افطار سے پہلے چاہے مسجد میں کریں چاہے گھر میں کریں، افطار سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ضرور دعا کریں، چاہے مسجد میں بیٹھ کر کریں چاہے اپنے گھر میں افطار کریں وہاں کریں۔ افطار کرنے کے بعد پھر مسجد میں جماعت کرنی چاہیے۔ مسجد والے اگر شام کو اذان سے لے کر کے جماعت کھڑا کرنے تک 10 منٹ کا فاصلہ بیچ میں رکھیں گے بہت مناسب رہے گا، تاکہ لوگ اپنے گھروں سے افطار کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور مسجد میں اگر افطار کیا جا رہا ہے، اس نے گاڑی رکھی ہے سامنے، اچھا بولے گاڑی نمبر ونیو بھائی JK01AU اختر پرشید 3185 بہت اچھا۔ پھر مغرب کی نماز، مغرب کی نماز اذان کے فوراً بعد جماعت کر سکتے ہیں، جائز ہے، درست ہے، لیکن اگر اذان کے بعد سے لے کر 10 منٹ تک انتظار کریں گے تاکہ گھروں میں افطار کرنے والے مسجد میں پہنچے، مسجد میں جو افطار کرنے والے وہ افطار کر کے برتن سارے اٹھائیں اور صفائی ہو جائے۔ اور یہ بعض دفعہ مسجد میں لوگ افطار کرتے ہیں، وہ آنچ استعمال وہ گٹھلیاں پھینکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں گرا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا کردار پورے عالم کے لیے مثالی کردار ہے۔ دنیا کی قومیں وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں، کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے، کیا کہ صرف 10 منٹ کے اندر لاکھوں انسانوں کو وہ پیٹ بھر کر افطار کراتے ہیں اور مسجد میں کوئی چیز نہیں گرتی۔ صرف 10 منٹ کے اندر مکہ مکرمہ میں کبھی رمضان کے آخری عشرے میں 30 لاکھ آدمی ہوتے ہیں اور تمام کو افطار پہ ہوتا ہے، پان زمزم بھی پلاتے ہیں، کھجوریں بھی کھلاتے ہیں، دہی بھی کھلاتے ہیں، روٹیاں بھی کھلاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے اور صرف 10 منٹ کے اندر ہوتا ہے۔ ایسا سسٹم ہے وہ۔ اور یہی حال مدینہ طیبہ میں، آخری عشرے میں مدینہ طیبہ میں کبھی کبھی 15 لاکھ انسان ہوتے ہیں، ہر آدمی کے سامنے دسترخوان ہوگا، ہر آدمی کو پیٹ بھر کر کے کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی، کھجوریں بھی ہوں گی، دہی بھی ہوگی، ڈرائی فروٹ بھی ہوں گے، میوے ہوتے ہیں، روٹیاں ہوتی ہیں، البتہ سالن، گوشت، دالیں اور چاول یہ نہیں ہوتا، یہ اندر لے جانے نہیں دیتے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اندر جو ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو غرض یہ کہ وہاں جب مغرب کی اذان ہوئی، اذان کے سٹارٹنگ کے ساتھ افطار شروع ہوا، اس اذان کے 12 منٹ کے بعد ہم نے 12 دیکھا، ٹھیک 12 منٹ کے بعد تکبیر سٹارٹ ہو جائے گی۔ ان 12 منٹوں میں لوگ افطار بھی کر چکے ہوتے ہیں اور دسترخوان بھی اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے اس کے بعد اگر عوامین کی نماز 6 رکعت پڑھیں گے تو بہت اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ادا کرے گا 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر جائیں گے، شام کا کھانا جو بھی آپ کی مرضی کا ہوگا وہ آپ کھائیں گے، اس کے بعد عشاء کی نماز، پھر تراویح پڑھنے کے بعد پھر واپس اپنے گھر جائیں گے۔ اس بیچ میں قرآن کریم کی تلاوت کا شیڈول بھی بنانا چاہیے، کم سے کم جو تلاوت کر سکتا ہو رمضان مبارک میں 1 ختم قرآن ضرور کرے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو حضرت جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، حضرت جبریل حضور کو قرآن سناتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل کو قرآن سناتے تھے۔ کتنا قرآن؟ اس پورے سال میں اب تک جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سارا قرآن حضرت جبریل پھر دوبارہ سناتے تھے اور حضور سے سنتے تھے، اور یہ بخاری میں حدیث ہے۔ بخاری کا پہلا چیپٹر ہے وحی کا بیان، اس وحی کے بیان میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ مدارسہ کرتے تھے۔ مدارسہ کرنے کا مطلب حضرت جبریل کہیں کہ میں سناتا ہوں آپ کو یہ سورت، پھر آپ سنائیں، پھر میں یہ سورت سناؤں گا، پھر آپ سنائیں، تو یہاں سے بھی سنانا وہاں سے بھی سننا ہے، ساری رات یہ عمل ہوتا تھا۔ امت کا قرآن کریم کے ساتھ شغف رمضان میں کیسا ہوتا ہے، اس کے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ اور یہاں بعض علاقوں میں بہت افسوس ہوتا ہے کیا صاحب کہ بعض تراویح پڑھنے کو تیار نہیں،
اور بعض تراویح پڑھتے ہیں تو انہیں قرآن تراویح کچھ سے کاش فرصت، گھروں میں رات کے 11 بجے تک بیکار بیٹھے رہیں گے، ٹی وی دیکھتے رہیں گے، موبائل چلاتے رہیں گے، بیکار بیٹھے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں 1-1.5 گھنٹے کے لیے نہیں ہے۔ تراویح پڑھ کر جو لوگ جا رہے ہیں، گھروں میں کون سا یہ ہوتا ہے؟ سارے جاگ رہے ہوتے ہیں، 10:30 بجے 11 بجے سے پہلے کوئی نہیں سوتا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے آپشن 2 ہیں، یہ مجھے 1-1.5 گھنٹہ یا تو اللہ کو دینا ہے، ٹھیک ہے، اور یا برباد کرنا ہے۔ کتنا نادان ہے وہ انسان جو برباد کرنے کے لیے تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، گھر میں کرے تو برباد کرنا ہے، اللہ کا حکم مرضی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ یعنی کس قدر حیرت کی بات ہے، یہاں کتنی، شہر میں، گاؤں میں بھی ہوگا، شہر میں کہ باقاعدہ امام صاحب نے آ کر مجھ سے کہا کہ جی رونے کو جی چاہتا ہے، مسجد میں تراویح ہو رہی ہوتی ہے، باہر دکان پہ بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، تم چاہتا کف کر، ادھر دوسرے دکان میں نوجوان لڑکے پھر رہے ہوتے ہیں اور مسجد میں تراویح چل رہے، اندر آنے کو تیار نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ طرز عمل جو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ وہ خطرناک یہ ہے کہ کبھی کبھی پھر اللہ تعالیٰ شان و فیصلہ کرتے ہیں بٹاؤ ان سب کو، جن کی حالت یہ ہے کہ مسجد میں نماز ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باہر دکان پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے، بے لازمہ باتیں۔ بلکہ امام صاحب نے مجھے بتایا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب اتنے خوبیوں والے شخص ہیں کہ پورے سال نماز پڑھنے نہیں آئے، رمضان آنے والا تھا، 3 دن پہلے ہے مسجد میں سے میٹنگ، سب حیران ہو کہ کیا میٹنگ ہے؟ تو میں نے ماہ شام آ گیا ہے تو قرآن تراویح ہیک نکسی تھی کیا آیش بجر کچھ ہیک پر، انہوں نے کہا آپ تو آتے ہی نہیں مسجد میں کبھی، تو مجھے فیصلہ کرنے ہیں نا، تو نماز کو روکنے کے لیے فیصلہ کرنے آیا یہ پریزیڈنٹ، جواب دینا اللہ کے باب ہے کہ میرا فرض ادا کرنے کے لیے تو مسجد میں آئے نہیں، اور لوگوں کو عبادت سے روکنے کے لیے فیصلہ سنانے کے لیے آ گئے۔ تو میں نے کہا رکھا کیوں ہے اس کو پریزیڈنٹ ایسے انسان کو؟ کہنے لگے وہ علاقے کا زٹ ہے، خواجہ، جو حالات یہ ہوں، اور اسی شہر میں ہوا، امام نے مجھے بتایا، میرے جاننے والے امام ہیں۔ میں نے کہا اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے تراویح پڑھاتا ہوں، پھر اپنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، 3 پارے 4 پارے پڑھتا ہوں، اپنا نماز نفلوں کے اندر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک، حافظ ہے اور بہت اچھے حافظ ہے۔ بہرحال یہ میں نے مختصر شیڈول بتا دیا، اس طرح سے اپنا دن گزاریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں اپنی آنکھوں کی حفاظت پوری کوشش کریں، یہ آج کے زمانے کے مردوں کا بڑا مشکل امتحان ہے۔ کاش ہماری خواتین کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہم اپنے جسم کو سجانے کا شوق پورا کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان تمام مردوں کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اگر ان کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ شاید ہمیں اپنے سجانے کا شوق پورا اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ان مردوں کو گناہ میں مبتلا کرے، طے بات ہے اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پرکشش لباس پہن کر کے، میک اپ کر کے، نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے پہن کر اور سکن ٹائٹ پہن کر کے، بلکہ عورتیں بھی پینٹیں اور پتلونے پہن کر کے پھر رہی ہیں، یہ کس چیز کو دعوت دے رہی ہیں سوائے اس کے کہ تم گنہگار بنتے رہو اور تم ہمیں دیکھتے رہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنا شوق پورا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک خاتون، مجھے یاد، میں نے پڑھا تھا، ایک خاتون جس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کے شوہر نسلی مسلمان تھے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے پردہ کرنا شروع کیا۔ شوہر نے کہا پردہ ضروری نہیں ہے، بیوی نے کہا میں مسلمان نہیں تھی، میں نے اسلام کو سوچ سمجھ کر کے قبول کیا ہے، مجھے ہر چیز کو فالو کرنا ہے۔ شوہر کہتا مگر میرا تو حکم ہے پردہ مت کرو، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھوں گا میرا اللہ مجھے کیا کہتا ہے، ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا ہسبینڈ ہے، مجھے ہسبینڈ کی بات ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد اس شوہر نے لکھا، یہ وہ رائٹر تھے، آرٹیکل لکھا کرتے تھے، انہوں نے لکھا کہ میرا نکاح فلاں جگہ یورپ میں، ایک مسلمان ملک کا ایک مسلمان رائٹر، اس نے یورپ میں ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، خاتون نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس نے جب پردہ شروع کیا تو شوہر کا ذہن ابھی ویسا تھا نہیں، انہوں نے کہا پردہ ضروری نہیں، بیوی نے کہا میں ایک طرف سے میرا اللہ، ایک طرف سے میرا شوہر ہے، مجھے اللہ کی بات ماننی ہے۔ پھر اس رائٹر نے لکھا، کہنے لگے اسی عورت نے مجھے ایک بات سمجھائی تو میں بہت قائل ہو گیا۔ کہتا ہے یہ بیوی مجھے ایک دن کہتی ہے کہ دراصل ہم پردہ کر کے آپ مردوں کو گناہ سے بچا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں سوچنے لگا یہ تو صحیح کہہ رہی ہے، اور اگر میں پردہ نہیں کروں گے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تو خوش کر رہی ہوں لیکن باقی تمام مردوں کو میں گناہ میں ڈال رہی ہوں۔ میں پردہ کر کے گویا مردوں کو گناہ سے بچا رہی ہوں، اور اگر آپ کے سامنے پردہ والی عورت آئی کہ اس نے آپ کو گناہ سے بچا لیا، اور اگر آپ کے سامنے پردے والی عورت نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بے پردہ ہو کر آپ کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہے۔
کیونکہ آپ کب تک نظر نیچے رکھو گے، رکھ نہیں سکو گے۔ تو کاش ہماری عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، مگر لگتا ہے سمجھ، کیونکہ قرب قیامت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ تو یہ مردوں کا مشکل امتحان ہے، اور اپنے آپ کو اس امتحان میں کیسے پاس کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ اب تک ہزاروں مرتبہ اگر تم نے ہر قسم کی خواتین کو دیکھا ہوگا، ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، حاصلات کچھ نہیں، بلکہ کبھی کبھی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کہنا ہے کہ تم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہو، بہت اچھا، تمہیں دیکھنے کا شوق ہے، جی بہت اچھا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، میں آپ کو کھڑا کرتا ہوں وہاں جہاں زیادہ خواتین گزر رہی ہوں گی، اور زیادہ میک اپ کر کے گزر رہی ہوں گی، اور ہر عمر کی گزر رہی ہوں گی۔ 1 گھنٹے تک نہیں، 5 گھنٹے تک دیکھتے رہو، اور فل دیکھتے رہو، اور جب وہاں سے ختم ہو جائے گا پھر رزلٹ بتانا آپ کو ملا کیا۔ جب آپ مجھے رزلٹ بتائیں گے تو میں آپ کو کہوں گا روزانہ دیکھو، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو مل گیا، اور اگر ملے گا کچھ نہیں تو بس پھر آئندہ مجھ سے مت کہنا کہ میں دیکھوں گا۔ یعنی اپنا ایمان اور اپنا انسان، ان دونوں کا الگ مقابلے میں رکھے، میں اپنے آپ سے پوچھوں گا کہ تمہیں نہ خواتین کو دیکھنے کا شوق ہے، اپنے نفس سے پوچھوں گا تمہیں جی چاہتا ہے، تم چلو میں کھڑا کرتا ہوں وہاں پر، اور جتنی دیر آپ چاہو گے اتنی دیر کھڑا رکھوں گا، مگر بعد میں مجھے فائدہ بتانا، اور فائدہ مجھے بتا دینا، اگر فائدہ ہوا کچھ ٹھیک، تو 3-4 گھنٹے کے بعد جب آپ نے بتاؤ جی فائدہ کیا ہوا، تو اندر آئے گا کچھ نہیں۔ پھر اسے پوچھنا اچھا نقصان کیا ہوا، وہ کہے گا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، تو جواب میں کہنا نقصان کیا ہوا، نمبر 1 میرے دل میں کالے داغ پڑ گئے، نمبر 2 اللہ مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں، نمبر 4 اللہ بار بار کہتے رہے تو ان کو دیکھ رہا ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے طاقت ہے تیری آنکھوں کی لائٹ چھین دوں گا، اور اللہ نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پھر مجھے نقصان خطرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سلائی گرم کر کے تیری آنکھوں میں لگاؤں گا، پھر کیا کرے گا تو برداشت کرے گا یا نہیں؟ یہ اور اس طرح کی کوششیں کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ امتحان سب کے لیے ہے، یہ بوڑھے کے لیے بھی ہے، یہ جوان کے لیے بھی ہے، یہ داڑھی والے کے لیے بھی ہے، یہ بغیر داڑھی والے کے لیے بھی ہے، یہ قمیض یازار والے کے لیے بھی ہے، اور پتلون شرٹ والے کے لیے بھی ہے۔ یہ سب کے لیے امتحان ہے اور مشکل امتحان ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی ایسا ہوگا۔ اس وقت جو بچا کر کے دکھائے گا اس کو بہت انعام ہوگا۔ بس آخری بات، اسی شہر سے ایک میگزین نکلتی ہے، آج کل نہیں مجھے معلوم وہ نکلتی ہے یا نہیں، وہ میگزین کے بہت سارے شمارے میرے پاس ہیں، اس میں ایک شمارے میں لکھا ہوا ہے، اس میں ان کا ایک کالم ہوتا تھا میں نے اسلام کیوں قبول کیا، تو اکثر اس میں لکھتے رہتے تھے وہ میں نے اسلام قبول کیوں کیا۔ اس میں ایک آدمی اپنا واقعہ لکھ رہا ہے، اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے، اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ یہ آدمی ڈاکٹر ہے، ایک ہاسپٹل کا مالک ہے، آج زندہ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، شہر کا نام مجھے معلوم ہے، ساؤتھ انڈیا کا ایک شہر ہے، اس شہر کا ایک بڑا ڈاکٹر ہے، اپنا ہاسپٹل ہے اس کا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ آج آپ جس مسلمان نام سے ہیں اس سے پہلے کچھ اور تھے، آپ مسلمان کیوں بنے، اس نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا کیا رمضان کی وجہ سے کیسے، اس نے کہا میرے پاس پیشنٹ آتے تھے تو میں کبھی اس کے بعد بھیجتا تھا، کچھ پیشنٹوں کو میں خود بھی دیکھتا تھا، غالباً وہ جنرل فزیشین رہا ہے تو میں خود بھی دیکھتا تھا کچھ پیشنٹوں کو، اور کچھ پیشنٹوں کو میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا تھا، ہارٹ والے کو وہاں بھیجا، کڈنی والے کو وہاں بھیجا، تو کچھ کو میں خود ہی چیک اپ کرتا تھا، ٹریٹمنٹ کرتا تھا۔ کہنے لگا ایک وقت ایسا آ گیا کہ میں پیشنٹ کو کہتا تھا یہ دوائی آپ فلاں ٹائم کھائیں گے، یہ دوائی فلاں ٹائم کرتے ہیں، وہ کہتے تھے نہیں صاحب ہمارا رمضان شروع ہو گیا، ہم دن میں نہیں کھا سکتے۔ میں اس سے پوچھتا تھا یہ رمضان کیا چیز ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ رمضان میں ہم کو کھانا پینا بند ہے۔ میں ان سے کہتا تھا کھانا پینا بند، پانی بھی نہیں پی سکتے؟ انہوں نے کہا نہیں پانی بھی نہیں پی سکتے۔ میں اس سے کہتا تھا پانی 12 گھنٹے تم نہیں پیو گے مر جاؤ گے، 12 گھنٹے پانی نہیں پیو گے مر جاؤ گے، ٹھیک؟ وہ کہتا تھا یہ آج تک تو کوئی نہیں مرا، اس لیے ہم نہیں پی سکتے، ہم دوائی نہیں کھا سکتے۔ کہنا کہ مجھے بار بار میں دیکھتا تھا کہ مسلمان پیشنٹ آتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں اس طرح سے کھاؤ دوائی کھاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں ہم صبح شام دوائی کھائیں گے، دن میں نہیں کھائیں گے۔ کہنے لگا مجھے دلچسپی ہے، میں سمجھوں گا یہ رمضان کیا ہے۔ ادھر سے میں ڈاکٹر میں جانتا تھا ڈائٹنگ کے فائدے کیا ہے، لیکن پھر بھی میں سسٹم سمجھنا چاہتا تھا۔ ایک دن کوئی مولانا صاحب آ گئے تو میں نے ان سے پوچھا مولانا صاحب آپ مولوی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ تو اپنی مذہب کے سکالر ہوں گے؟ اس نے کہا تھوڑا سا۔ کہا مجھے سمجھاؤ یہ رمضان کیا چیز ہے؟ کہا تھا ایک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے صبح فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک۔ تو میں نے کہا کیوں؟
کہا اس مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم متقی بنو گے. کہتا ہے میں نے اس سے سوال کیا کھانا پینا بند کرنے سے متقی کیسے بنیں گے, اور یہ متقی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی گناہ چھوڑنے والے. کہنے لگا کھانا پینا بند کرنے سے گناہ کیسے چھوٹے گا؟ اس نے کہا جی اللہ نے یہی کہا ہے, بس اور کیا کہوں گا. اس نے کہا بھائی مجھے سمجھاؤ کھانا پینا بند کرنے سے گناہ سے کیسے بچیں گے؟ گناہ الگ چیز ہے, کھانا پینا الگ چیز ہے. کہنے لگا جی اللہ کا حکم یہی ہے. کہتے ہیں اب میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار اللہ کا حکم ہے کچھ نہ کچھ تو ہوگا, چلو میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں, میں تجربہ کر کے دیکھتا ہوں. کہنے لگا میں نے ان سے پوچھا مجھے ٹائمنگ بتاؤ. کہنے لگا جی صبح کو سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کھائیں گے, اس کے بعد نہیں کھائیں گے, اور شام کو سن سیٹ کے بعد کھائیں گے, اس سے پہلے نہیں کھائیں گے, اور دن میں کچھ نہیں کھانا ہے, پانی کا قطرہ بھی نہیں لینا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے یار کر کے دیکھتا ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگا کہ یار دن بھر بھوکا کیسے رہوں گا, پانی تو کم سے کم پینا. خیر کہنے کہ میں نے پیا, میں نے روزہ رکھا, اور ادھر سے ذہن میں روزہ کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے. کہنے لگے میرے دن میں جب پیشنٹ آتے تھے تو ان پیشنٹ میں فیمیل پیشنٹ عورتیں آتی تھیں, ان میں بعض دفعہ جوان عورتیں ہوتی تھیں, تو کبھی کبھی چیک اپ کرتے کرتے میرے دل میں برے خیالات بھی آتے تھے, اور میں ان کو چیک اپ کے بہانے اچھی طرح سے دیکھتا بھی تھا. لیکن جس دن میں نے یہ فاسٹنگ روزہ رکھا اس دن مجھے بار بار اندر سے خیال آیا دیکھو آج تمہارا روزہ ہے, آج نہیں دیکھنا. کہتا میں سوچتا رہا یہ فیلنگ کیسے آ رہی ہے. کہنے لگا کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا. پھر میں نے کچھ دن پھر روزہ رکھا, اس دن پھر یہی ہوا. کہنے لگا پھر کچھ دن کے بعد میرے اندر یہ فیلنگ آنے لگی اسی رمضان میں کہ دیکھو آج بیچارے غریب لوگ آتے ہیں, ان کی فیس مت لو آج, اور یہ جو غریب ان غریبوں میں سے کچھ کو مفتی دوائی دے دو, دیکھو آج تمہارا روزہ ہے. اور دیکھو بھوک میں کیسی پریشانی ہوتی ہوگی, ان کو بیچاروں کو بھوک لگتی ہوگی, تو یہ تو ہمیشہ بھوک برداشت کرتے ہیں, تم کو تو بھوک برداشت نہیں کرنی پڑتی, کیوں جب بھوک لگے گی کھاؤ, بھوک لگنے سے پہلے ہی کھاؤ. تو ان بیچاروں کے جن پاس کھانا ہی نہیں ہوتا وہ کیسے بھوک برداشت کرتے ہوں گے, ہم سے تو ایک دن کی برداشت نہیں ہو رہی ہے. تو بھوک برداشت کرنے کا تجربہ جب مجھے ہوا, اس کے بعد پھر ان کی متعلق سوچنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ چلو آج ان کی فیس نہیں لیں گے, آج ان کو یہ کریں گے. آج میں کہتا ہے کہ پورے رمضان میں یہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ رمضان کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے. کہنے لگا بس رمضان ختم ہونے والا تھا, میں نے اس مولانا صاحب کو ڈھونڈا, ادھر سے وہ اس کا پیشنٹ تھا. جب میں نے یہی سے بولا تو میں نے کہا یہ بتاؤ اگر میں مسلمان بننا ہوگا تو کیا کرنا پڑتا ہے. کہنے لگا جو وہ جو عیدگاہ کا امام ہے اسی سے ملو. میں نہیں کہہ سکتا کچھ, وہ بیچارہ ڈر گیا ہوگا. ٹھیک کہتا ہے میں نے امام صاحب کو ڈھونڈا, پہنچا اس کے پاس. میں نے کہا مولانا صاحب کل کو کیا ہے, آپ کا کوئی فنکشن ہے نا کل؟ کہنے لگا کل ہماری عید ہے. کہنے لگا میں آپ کے پاس آیا ہوں, میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, اور اگر آپ چاہو تو یہی میں مسلمان بنوں گا, اور اگر آپ چاہو تو کل سب کے سامنے گیدرنگ میں اعلان کروں گا میں مسلمان بن رہا ہوں, اور رمضان کی وجہ سے میں مسلمان بن رہا ہوں. انٹرویو یہاں ختم ہو گیا, بیک ضمن انٹرویو یہ لکھا ہوا. تو ایک آدمی کہتا ہے رمضان کی وجہ سے میں مسلمان ہوا, ایک لیڈی کہتی ہیں خانہ کعبہ کی وجہ سے میں مسلمان ہوئی, بے شمار انسان کہتے ہیں قرآن کی وجہ سے میں مسلمان ہوا, بے شمار مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نماز کی وجہ سے مسلمان ہوئے. اور اسی شہر کی خاتون, مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے, تقریباً 15-20 سال پہلے اسی شہر کی ایک خاتون 15-20 سال پہلے محلے کے چند افراد آئے, اسی محلے کی وہ خاتون تھی, اور وہ لے کر کے آئے. کہنے لگے جی یہ کہتی ہے میں مسلمان بنوں گی, یہ کہتی ہے میں مسلمان بنوں گی, آپ اسے پوچھو اس کو کیا ہو گیا, یہ مسلمان بننے کے لیے تیار ہے, اس کو کسی نے پریشر کیا کچھ کیا؟ تو میں نے اس سے پوچھا آپ مسلمان بننا چاہ رہی ہیں؟ کہنے لگا جی. کیوں, کیا چیز ہو؟ کہنے لگے جی مجھے اذان بہت اچھی لگتی ہے. ہم حیران ہو گئے اس کے بعد سن کر کے. ساتھ میں اس نے کہا کہ پچھلے 5 سال سے میں صبح کو الارم رکھتی ہوں, اور صبح کو میں اوپر چھت پر چڑھتی ہوں, اور چاروں طرف سے جب اذانیں آتی ہے تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے, اور 5 سال سے میں یہ اذانیں سن رہی ہوں. وہ اذانیں کہاں سے آواز آ رہی تھی؟ ادھر رانا واری کے قریب کا علاقہ تھا جہاں سے وہ لوگ آئے تھے, اور وہ ان میرڈ بچی تھی, اور وہ آئی ہے اور وہ کہتے ہیں میں مسلمان بننا چاہتا ہوں اذان کی وجہ سے. ہمارے لیے بہت
نہیں نہ، رات کو سکون ہے. وہ ڈھونڈ رہا تھا نا اذان سے میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، ساری زندگی ڈسٹرب، اور اب بھی کینسر میں تڑپ رہا ہے، یہاں تک کہ جسم سڑ گیا. کیا کہتے ہیں اس کو، جو بیڈ پر جو پڑا رہتا ہے نا عرصے طویل تک، وہی. گھر والے بھی کہتے ہیں خدایا ون کرتس طور کے عالم ٹھیک، دوئم آدم اب یہ مر جانا چاہیے لیکن موت نہیں آتی. بس یہ ساری گفتگو مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ شان ہوں ان منتشر باتوں کو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.